بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جو بعد میں ام المؤمنین بنی، وہ پہلے حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو حضرت حفصہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے بارے میں غور کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ دن انتظار کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ملے اور کہا کہ مجھے یہ مناسب لگ رہا ہے کہ میں ابھی نکاح نہ کروں، اس لیے میں پیغام قبول کرنے سے معذور ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں اپنی لڑکی حفصہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان کے جواب سے اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاموشی سے برا لگا، کیونکہ انہوں نے بالکل لاپرواہی کا معاملہ کیا اور میری بات کو اگنور کر دیا۔ پھر کچھ دن اسی طرح گزرتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام دیا۔ ان کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی تھی؟ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے ملے تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے نکاح کا پیغام دیا تھا اس وقت میری خاموشی سے شاید آپ کو برا لگا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، برا لگا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں صرف اس لیے خاموش رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا تذکرہ کیا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھول دو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے تو میں ضرور انہیں قبول کر لیتا۔ اس واقعہ میں 3 بڑے سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ نکاح کا پیغام لڑکی والوں کی طرف سے دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ نکاح کا پیغام لڑکے والوں کی طرف سے آئے، لیکن اگر کوئی اچھا رشتہ نظر میں ہے تو لڑکی والوں کو پہل کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہمیں جیسا نظر آتا ہے یا ہمیں جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے پہلے تو غلط فہمی کرنی ہی نہیں چاہیے، اور اگر غیر اختیاری طور پر دل میں دکھ ہوا ہو تو بھی اس معاملے کو تعلقات میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دکھ ہوا تھا لیکن تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، دشمنی پیدا نہیں کی، بلکہ اپنی تعلقات باقی رکھے، اور نہ انہوں نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ آخر ایسا معاملہ کیوں کیا۔ ایسے معاملے میں تحقیق بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذہن صاف کر دیا۔ اس لیے اگر کسی کو ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔